بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ دجال سے تمیم داری کی ملاقات یہ کس جگہ ہوئی جو حدیث میں ہے، اس کا پارٹ 2 میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں آج۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی۔ حدیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو لازم دبا دیں۔ حدیث پاک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ناظرین میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ذرا اللہ رب العالمین مجھے صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے، کیونکہ میں نے دوائی وغیرہ لی ہے، ابھی تک افاقہ نہیں ہو رہا۔ قرآن پاک میں بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں مریض ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب، یعنی کہ آپ مریض مجھے کرتے ہیں۔ میں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، دوائی سنت ضرور ہے لیکن شفا اللہ کی طرف سے ہے، وہیں سے آرڈر ہوگا۔ تو دعا کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کسی مخلص دوست کی دعا اگر میرے لیے قبول ہو جائے میرے حق میں، تو انشاءاللہ مجھے جلد آرام آ جائے گا، میرے یقین ہے اس بات کے اوپر۔ تو آپ نے لازماً میرے لیے دعا کرنی ہے۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے اس کی پچھلی ویڈیو دیکھی ہے، پہلی قسط، تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ 30 آدمیوں کے ہمراہ تمیم داری جو ہیں وہ سمندر کے سفر پہ گئے، بحری جہاز پر سوار ہوئے۔ تو فرماتے ہیں انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہیں، یعنی سمندری طوفان۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے، سمندری طوفان نے ان کو آ گھیرا اور وہ 1 مہینے تک یعنی کہ رستہ بھٹک گئے۔ پھر یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر ایک جزیرہ تھا اس کے اندر داخل ہوئے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو وہ نہیں پہچان سکے، یعنی بال بہت زیادہ تھے تو ان کو وہ نہیں پہچان پائے۔ تو انہوں نے کہا تو کون ہے، تو ہلاک ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم گرجے میں چلو اس شخص کے پاس جو تمہاری خبر کا منتظر ہے، یعنی تمہاری خبر کے بارے میں بے چین ہے۔ جساسہ نے کہا تم گرجے میں چلو۔ تو فرماتے پھر ہم گرجے کی طرف روانہ ہوئے۔ گرجے میں ہم پہنچے تو وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، یعنی لوہے کی زنجیروں سے اس کو باندھا گیا تھا، اتنا سخت قسم کا۔ ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو تو کون ہے؟ یعنی تمیم داری نے ان سے پوچھا تو کون ہے؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا ہی لیا ہے تو تمہیں معلوم ہو گیا ہے، تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ آگے سے وہ سوال کر رہا ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ پھر اس نے آگے کیا بیان کیا یہ جاری ہے، اگلی قسط میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک حدیث کافی لمبی ہے، ایک ویڈیو اور بنے گی، تو آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے اور آگے شیئر کر دینا ہے ویڈیو کو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔